السلام علیکم ناظرین۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بن رہا تو لوگ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سا آ جاتا اور اس اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے جکڑ سی گئی ہے تو جان رکھو بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ اور جانتے ہو، قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جس کو تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تم انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے۔ دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں سے جن راہ کو بھی اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی ہی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے۔ جانتے ہو، جو محبت اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائے وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کی تاریک راستوں میں ڈھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برساتا رہتا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے، تو جان لو جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو ایک خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان رکھو
تمہاری یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوگی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی پھلدار ہوگی۔